عالمی طاقتوں نے افغانستان کے ارد گرد تو کبھی اس کے بیچوں بیچ عجیب و غریب لکیریں کھینچ دی ہیں۔ روس اور برطانیہ نے کس طرح سے اپنے مفاد کی خاطر مفاہمت کر کے افغانستان کے سرحد کا تعین کیا، پھر کس طرح سے ڈیورنڈ لائن کی وہ لکیر جس کی دلچسپ تاریخ آج بھی دہرائی جاتی ہیں، کس طرح سے افغانستان کے اندر پختونوں کو دو دڑوں میں تقسیم کیا گیا، اپنے مفاد اور مفاہمت کی خاطر انہوں نے افغانستان کے اندر لکیریں کھینچ دی۔ آئیے جانتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین کرام، 1880 میں دوسری انگلو افغان جنگ کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد افغانستان کے اندر امیر عبد الرحمن کی قیادت میں برطانوی حمایت یافتہ حکومت قائم ہوتی ہے اور معاہدے گندمک کے ذریعے افغانستان کے خارجہ امور کو برطانیہ کے سپرد کیا جاتا ہے۔ یہ معاملات تقریباً 4 سال تک چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 1884 کو خبر دینے والا خبر پہنچاتا ہے کہ روس ترکمانستان کے شہر مرو پر قبضہ کر چکا ہے۔ اب یہ جو خبر تھی یہ برطانیہ کے لیے کوئی آسان خبر نہیں تھی اور یہ خبر برطانیہ پر بم بن کر گری، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ترکمانستان کا جو شہر مرو ہے جس پر روس نے قبضہ کر دیا تھا وہ افغانستان کے شمالی سرحد کے قریب ہے، اور افغانستان کا شمالی سرحد برطانوی ہند پر قبضہ کرنے اور برطانوی ہند پر حملہ کرنے کا سب سے آسان راستہ تصور کیا جاتا تھا۔ اس لیے برطانیہ کو فکر لاحق ہوئی اور اپنے اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے انہوں نے دوڑ دھوپ لگانا شروع کر دی۔ اب اس کے لیے کہ وہ اس کام کو روک سکے کہ روس جو شمالی سرحد ہے اس کی طرف مزید نہ بڑھے، انہوں نے سب سے پہلے روس کے سامنے مطالبہ رکھا کہ وہ وہاں سے مزید پیش رفتی نہ کرے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک سرحدی کمیشن جسے ہم جوائنٹ اینگلو ریشین باؤنڈری کمیشن بھی کہتے ہیں اس کی منظوری دے دی اور دونوں جانب سے اس پر رضامندی کا اظہار بھی کیا گیا۔ اب اس سرحدی کمیشن نے پہلی دفعہ باضابطہ طور پر ملنا تھا اور ایک اجلاس کرنی تھی اور سرحد کا تعین کرنا تھا روس کے درمیان اور افغانستان کے درمیان، لیکن اس سے پہلے 1885 کو روس نے دریائے خشک کے کنارے افغانستان کے گیریجن پر حملہ کیا اور وہاں پر تقریباً 600 افغان سپاہیوں کو قتل کرنے کے بعد روس نے پنجدہ نخلستان پر اپنے قدم رکھے اور اس کو اپنے نام کر دیا اور وہاں پر اس پر قبضہ جما لیا۔ اب جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے تو یوں معلوم ہو رہا تھا کہ روس اور برطانیہ کے درمیان جنگ چھڑ جائے گی، لیکن میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عالمی طاقتوں کے بس کے اندر یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ براہ راست ایک دوسرے کا سامنا کر سکیں۔ یہ ان کے مفاد میں ہی نہیں ہوتا کہ وہ براہ راست ایک دوسرے کا مقابلہ کر سکے اور ایک دوسرے سے جنگ کر سکے۔ اس لیے سرحدی معاہدہ ہوا اور ایک سرحدی کمیشن کے ذریعے سے جو جنگ کے جو بادل آئے ہوئے تھے اس کو قوی نہ ہونے دیا گیا۔ اب سرحدی کمیشن کے تحت جو معاہدہ ہوا اس کے اندر سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ کیا گیا کہ جو پنجدہ نخلستان پر روس نے قبضہ کر لیا تھا وہ ان کو دے دیا گیا جو افغانستان کا حصہ تھا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس معاہدے کے ذریعے افغانستان کے ایک خاص علاقہ روس کو دے دیا گیا۔ تو اس معاہدے نے، اس کمیشن نے جو پنجدہ نخلستان کا علاقہ تھا وہ روس کو دے دیا اور ان کو وہاں تک پابند کر دیا کہ وہ وہاں سے مزید آگے نہیں بڑھیں گے۔ یعنی اس سرحدی کمیشن کے ذریعے افغانستان کے شمالی فرنٹیئر آمو دریا کے اوپر ایک سرحد کا تعین کیا گیا، ایک سرحد کی وضاحت کی گئی، اور یہ وہ سرحد تھی جو افغانستان اور روس کے درمیان کھینچ دی گئی۔ اس سرحدی کمیشن کے اندر افغانستان کی جو نمائندگی تھی یا امیر عبد الرحمن کی جو نمائندگی تھی وہ قاضی سعد الدین کر رہے تھے، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھی جائے کہ جو خارجہ امور تھے وہ برطانیہ کے سپرد تھے اور برطانیہ اس کو سنبھال رہا تھا۔ تو ایسے معاملات کے اندر افغانستان کو زیادہ دخل اندازی نہیں کرنے دی جاتی تھی، اس لیے قاضی سعد الدین کی یہ نمائندگی برائے نام نمائندگی تھی۔ اب یہاں پر یہ بات تو واضح ہے کہ افغانستان کے ایک خاص علاقہ پنجدہ نخلستان افغانستان سے الگ کر دیا گیا، وہ روس کو دے دیا گیا اور وہاں پر ایک سرحد لگا دی گئی روس اور افغانستان کے درمیان۔ تو اب اس چیز کو اوورکم کرنے کے لیے اور اس چیز کو متبادل کے طور پر برطانیہ نے واخان کا جو علاقہ تھا وہ افغانستان کے اندر شامل کر دیا۔ واخان جو راہداری ہے وہ آج بھی چین اور افغانستان کے درمیان ایک راہداری کے طور پر موجود ہے اور ایک راہداری کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آغاز میں جو افغانستان کی قیادت تھی وہ اس چیز کے اوپر مطمئن نہیں تھے کہ واخان کو پنجدہ نخلستان کے بدلے لے لے، لیکن جو کہ برطانیہ کی جانب سے اس کو متبادل کے طور پر ایک تحفہ دیا جا رہا تھا، اس لیے امیر افغانستان نے اس کو بطور تحفہ قبول کرنے سے انکار بھی نہیں کیا۔ تو یہ تھی وہ سرحدی کمیشن اور وہ سرحدی معاہدہ جس نے افغانستان اور روس کے درمیان سرحد کی وضاحت کی اور افغانستان کا علاقہ روس کو دے دیا۔